نہیں قرار دیا جو معاشرے میں جاؤ حشمت حاصل کر لے، بلکہ آپ نے اسے بہترین قرار دیا جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور قرآن مجید سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سکھانے والوں کی شان کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کاشانہ اقدس جہاں جبریل امین بھی بغیر اجازت کے نہیں تشریف لاتے، سبحان اللہ۔ وہ حجرات مبارکہ جہاں ملائکہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے، اس مقام کے بارے میں قرآن مجید کے استاد امت کے معلم مبتدائے آلاف جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد نبوی شریف میں استاد مقرر کیا ہے، کوئی بھی ضرورت ہو تو بغیر اجازت کے حجرات مبارکہ میں تشریف لا سکتے۔ اب اندازہ کیجیے کہ سکھانے والوں کا کتنا مقام ہے اور کتنا مرتبہ ہے اور کتنی شان ہے۔ تو ان حجرات مبارکہ میں بغیر اجازت کے داخلے کی جنہیں اجازت فرمائی گئی وہ صرف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک۔ معزز حاضرین، میرے مخاطب وہ طلباء دینیہ ہیں جو علم دین کے اصول کے لیے اس مکتب میں آئے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن مجید کے علوم کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ فلاسفہ الامہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ علم کے اصول کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جس مکتب کے اندر پڑھتا ہے، جس ادارے میں پڑھتا ہے، اس کا احترام اور اس کی تعظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ادب آپ نے ارشاد فرمایا کہ طالب علم جس کتاب کو پڑھتا ہے اس کتاب کی تعظیم و توقیر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا ادب آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس استاد سے پڑھتا ہے اس استاد کی تعظیم و توقیر۔ سبحان اللہ۔ علم کے اصول کی یہ شرائط ہے۔ علم اسی صورت کے اندر انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ ان آداب کا خیال رکھا جائے، بے شک، احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے۔ مولا کائنات تاجدار اللہ شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا من علمنی حرفا فہو مولاي، جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی وہ میرا آقا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، ادب و احترام اور تعظیم انسان کو آگے لے جاتی ہے۔ بے شک، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیشہ اکابر کے کلام کی تعلیم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ سلف نے جو تصریحات اور تعلیمات ارشاد فرمائی، جو تشریحات فرمائی، انہی کی پابندی کی کوشش کیا کریں۔ اپنے طور پہ جب بھی انسان کچھ سوچتا ہے یا اپنے عقل کو وہ سلیم تصور کرنا شروع کر دیتا ہے یا اپنے علم کو کبھی سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، اس پر شیطان وار کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے مقام سے بھی انسان پھسل جاتا ہے۔ بے شک، اس لیے سے بہترین ضرور یہ معاملہ ہے کہ میرے جد اعلیٰ غوث زمان حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اکابر کی تعلیمات ایک حصار ہے، ایک قلعہ ہے، جس قلعے میں انسان بند ہو جاتا ہے تو شیطان کے واروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ایک رسم نکل گئی ہے کہ نیا مسئلہ بیان کرنا، بھائی اس نئے سے بچنا ہے، یہ بدعت ہے، اس رجحان کو فروغ نہیں دینا ہم نے۔ قرآن مجید میں جو آ گیا وہ سب سے بہتر ہے، بے شک، حدیث نبویہ میں جو بیان ہو گیا وہ سب سے بہتر ہے، بے شک، ائمہ مجتہدین نے جو بیان فرما دیا وہ سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا۔ بے شک، ہاں کوئی ایسی جزی نہیں آ جاتی ہے
کوئی نئے پیش آمدہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جہاں اہل سنت و جماعت کا اجماع ہو جائے، اکٹھ ہو جائے، اس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ انسان اکابر کی تعلیمات سے ہٹ کے کرتا ہے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی پھر ضائع ہو جاتے ہیں، بے شک۔ ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرف نہیں جاننا۔ ہمارے سامنے اکابر کی سلف کی تعلیمات موجود ہیں، ہم انہیں تعلیمات کی پابندی کریں۔ بے شک۔ میرے حضور سیدی حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اشاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ ہستی مبارک ہیں کہ جن کی تعلیمات اور تصریحات پر عمل کرتے ہوئے انسان بے شک آنکھیں بند کر لے پھر بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اکابر نے ایسا نور زمانے میں دیا ہے۔ حضور امام ربانی قیوم زمانی حضور مجدد الفسانی رحمہ اللہ، محقق الاطلاق حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ ذوات مبارک ہیں کہ جنہوں نے دین محمدی کا وہ اصلی نقشہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے سامنے پیش فرمایا، سارے دھند اور غبار کو ہٹا کر ان ہستیوں نے وہی اصلی نقشہ زمانے کے سامنے پیش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پھر طالب علموں کے لیے ایک بات یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ ایک مرتبہ امام محمد بن ادریس شافعی مطلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی حضرت وکیل رحمہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ شکایت کی کہ حضرت پڑھتا ہوں لیکن چیزیں یاد نہیں رہتی، سوء حفظ کی شکایت ہے، شقوت ان بغی بسوء حفظ فاوصانی ان ترک المعاصی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے برے حافظے کی شکایت اپنے استاد گرامی کی بارگاہ میں جب کی تو حضرت وکیل رحمہ اللہ نے مجھے گناہوں کے چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، گناہوں سے دوری کا ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ۔ سبحان اللہ۔ علم جو ہے اللہ رب العزت کا نور ہے، لا يعطى الله للعاصي، اور اللہ رب العزت کے گناہگار کو عطا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ جہاں کتاب کی تعظیم، مکتب کی تعظیم، استاد کی تعظیم لازم ہے، وہاں معاصی سے دوری بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی صفائی اور تطہیر باطنی نصیب ہوگی اتنا اللہ رب العزت علم عطا فرمائے۔